اسی اپنے کلپ پہ مرزا نے بدعت کے حوالے سے بات بھی کی ہے اور کہا جی ایک چیز کی اصل ثابت ہوتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ہر جو نیا آنے والا ہوتا ہے صفرے لگا کے اس کو آگے بڑھاتا جاتا ہے، اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ اور پھر بدعت کے حوالے سے کہتا یہ ہمیں کہتے ہیں جی منع کیا تو ہم بتاتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی لفظ میں منع کر دیا ہے اور وہ ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی اور گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ حالانکہ اس حدیث میں یہ لفظ ہے کہ ان کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے۔ اور اس حدیث کا تعلق اور اس حدیث کا معنی اور مفہوم کیا ہے بحمد تعالیٰ میں اپنے بدعت والے بیانات میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، اس پر پورے دلائل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث عام خص عن البعض ہے۔ عام کی دو قسمیں ہیں، عام لم یخص عن البعض اور عام خص عن البعض، یعنی ایک عام وہ ہوتا ہے جس میں سے بعض افراد کو خاص نہیں کیا جاتا اور ایک وہ عام ہوتا ہے جس میں سے بعض افراد کو خاص کر دیا جاتا ہے۔ لفظ کل بعض جگہ پہ اکثر کا معنی میں استعمال ہوتا ہے اور بعض جگہ پہ اپنے عموم پر باقی ہوتا ہے۔ یہاں لفظ کل اکثر کے معنی میں استعمال ہوا، اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی وہ حدیث بیان کی ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، اور اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ شارح مسلم فرماتے ہیں وفی ھذا الحدیث تخصیص قولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ والی حدیث جو ہے اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے سنی ابی داؤد والی حدیث کی تخصیص ہوتی ہے جو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر محدث بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ کیوں کہتے ہیں اس میں المراد بہل محدثات الباطلہ والبدع المذمومہ، مراد اس سے وہ نئے کام ہیں جو باطل اور مذموم اور برے کام ہیں وہ بدعت ہیں اور بدعت گمراہی اور گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ اچھا کام اور جو اچھا عمل ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے اور اچھی بدعت بھی اس میں داخل نہیں ہے۔ یہ کہتا جی دیکھیں جی حدیث میں تو یہ ہے کہ اچھا طریقہ، اچھی بدعت تو کہیں بھی نہیں ہے۔ حالانکہ 2010 نمبر حدیث اٹھا کے دیکھ لیں صحیح بخاری کی، حضرت عبداللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعم البدعۃ ھذہ، نعم البدعۃ ھذہ۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ نعم السنۃ ھذہ یا نعم الطریقۃ ھذہ، فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے۔ اور اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابن ابی شیبہ روایت لے کے آئے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابن حجر اسقلانی اس حدیث کو صحیح کہا ہے فتح الباری جلد 3 صفحہ نمبر 68 پر۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نماز چاشت یہ بدعت ہے ونعمت البدعۃ، لیکن اچھی بدعت ہے۔ یہاں کیا کہا؟ نعمت البدعۃ، اچھی بدعت، نعمت السنہ تو نہیں کہا، نعمت الطریقہ نہیں کہا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مصنف ابن شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48 ہے الاذان الاول یوم الجمعۃ بدعۃ، وہ اذان جو حضرت عثمان غنی نے شروع کروائی ہے وہ پہلی جمعے کی اذان یہ بدعت ہے۔ تو اب لا محالہ یہ بدعت سیئہ نہیں ہے، بری بدعت نہیں ہے بلکہ اچھی بدعت ہے۔ تو لہذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے خود جو ہے وہ بدعت کے لیے نیما کا اور اچھی ہونے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اچھا پھر صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس حوالے سے مرزا نے بار بار یہ کہا ہے دیکھیں وہ اس کا پس منظر نہیں دیکھتے اور اس کو جو نا وہ حدیث پوری نہیں دیکھتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابی آئے تھے تو انہوں نے صدقہ کیا تھا، تو اس موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جس نے اچھا کام اچھا طریقہ جو ہے وہ جاری کیا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ حالانکہ حدیث کا آپ سیاق کلام بھی دیکھیں اور حدیث کے الفاظ بھی دیکھیں، یہ تو بات موجود ہے کہ صحابی نے ایک اچھا طریقہ کیا تھا تو حضور نے فرما دیا من سنہ فی الاسلام سنتن حسنتن، تو وہاں کون سا صحابی تھا جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تھا؟ اور اس موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ من سنہ فی الاسلام سنتن سیئۃن، وہاں تو اس حدیث میں یہ بھی لفظ موجود ہے نا من سنہ فی الاسلام سنتن سیئۃن، جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، تو وہاں تو کسی نے برا طریقہ ایجاد نہیں کیا تھا۔ تو پتا چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مطلق ہے، عمومی ہے، اور ایک ضابطہ اور قاعدہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا کہ من سنہ فی الاسلام سنتن حسنتن، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا، اچھا طریقہ جو نا وہ ایجاد کیا، پیدا کیا،
اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا اس پر اس کا گناہ ہوگا۔ یہاں لفظ سنہ استعمال کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، من احیا سنتا نہیں کہا، من سنہ۔ سنہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3335 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنہ کا لفظ استعمال کر کے معنی متعین کر دیا۔ وہ حدیث کیا ہے کہ ارشاد فرمایا جو بھی دنیا میں قتل کرے گا تو اس قاتل کا گناہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا، اول من سن القتل، جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ اب یہاں یہ تو نہیں ہے کہ کوئی قتل کا طریقہ پہلے سے موجود تھا اور آدم علیہ السلام کے بیٹے نے وہ قتل کا طریقہ ایجاد کیا، نہیں، بلکہ اپنی طرف سے ایک طریقہ شروع کیا انہوں نے، اس سے پہلے قتل کا طریقہ موجود نہیں تھا۔ من سن القتل، یہ پہلے وہ شخص ہے قابیل جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 506 ہے، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جب آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھے تو ان کی کچھ رکعتیں رہتی تھی، انہوں نے حضور کے سلام پہننے کے بعد کھڑے ہو کے نماز پوری کی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قد سن لکم معاذ فافعلوا ہکذا، تمہارے لیے معاذ نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے، فافعلوا ہکذا، جس طرح اس نے کیا تم اسی طریقے سے کرو۔ تو اب سنہ کس معنی میں استعمال ہوا؟ طریقہ ایجاد کرنے کے معنی میں۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 3045 نمبر، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جن کو جب کفار سولی دینے لگے، پھانسی دینے لگے، تو آپ نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے لینے دو۔ سن الرکعتین لکل امرئ مسلم قتل صبرا، یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس مسلمان کے لیے جو صبرن قتل کیا جائے اس کے لیے 2 رکعت پڑھنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ تو یہاں سنہ کس معنی میں استعمال ہوا؟ ایجاد کے معنی میں اور پیدا کرنے کے معنی میں۔ تو من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ، جس نے کوئی اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کیا فلہ اجرھا، اس کو اس کا اجر ملے گا، اور من سن فی الاسلام سنتا سیئۃ، اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا کان علیہ وزرھا، اس پر اس کا کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ تو یہاں یہ حدیث جو ہے اس عام حدیث کو خاص کرتی ہے اور یہ تخصیص کرتی ہے یہ حدیث کہ ہر بدعت، وہ بدعت جو بری ہو، باطل ہو، وہ گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ قرآن مجید میں اور حدیث طیبات میں اس کی 20 مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ اکثر کبھی کل کے معنی میں اور کل کبھی اکثر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔